الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام معزز خواتین، پردہ نشین اسلامی دینی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو بہت ہی بڑے انعامات اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس میں سے ایک عظیم نعمت، ایک عظیم دولت امت مسلمہ کو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے درمیان میں بھیجنا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کے اوپر جو احسان فرمایا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر بہت ہی بڑا احسان فرمایا ہے جو انہی میں سے رسول کو بھیجا۔ اس سے مراد حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ پھر وہ امت کے درمیان میں رہ کر ان کی اصلاح فرماتے ہیں، شرک سے ان کو پاک کرتے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کے ان کو جو سو یتلو علیہم آیاتہ سناتے ہیں، کتاب کی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جو اس سے پہلے جو ہے سو انسانیت جو ہے سو گمراہی کے جو سو راستے پر تھی ہیں۔ تو اس امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بڑا احسان فرمایا، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ اور یہ جو مہینے کو نسبت ہے ربیع الاول کے مہینے کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے نسبت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، بلکہ پوری امت جانتی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک باسعادت پیش آئی تھی۔ اور خاص طور سے اس مہینے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو بیان کرتی ہیں اور سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سال بھر میں جتنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اگر ہم دیکھا جائے تو اس ایک مہینے میں جو سال بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ اگر کوئی
سیرت اور کوئی بیان اور کوئی تقریر اگر ہوتی ہے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہی بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ جمعہ کے بیانات میں مسجد میں بھی یہی موضوع پہ بیان ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، سیرت بیان ہوتی ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے کو جو شرف اور جو عزت حاصل ہے اس مہینے کو، اس وجہ سے کہ اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ آپ اپنی زندگی کے 63 سال گزار کر امت کے درمیان میں اسی ربیع الاول کے ہی مہینے میں اس دنیا فانی سے آپ آخرت کی جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے آپ تشریف لے کر گئے ہیں۔ یہی ربیع الاول کا مہینہ، آپ کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، دنیا سے جانے کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، اس میں کوئی جو ہے سو اختلاف نہیں ہے۔ بعضوں نے 12 تاریخ بھی، بلکہ اکثر علماء کرام کی بڑی تعداد ان کا قول یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ بعضوں نے 8 بھی بتایا ہے، 9 بھی بتایا ہے، 10 بھی بتایا ہے، 11 بھی بتایا ہے، بہت سارے اور بھی قول ہیں، لیکن جمہور علماء کا جو ہے سو اس پر ہی اتفاق ہے کہ 12 تاریخ تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ میری دینی ماں اور بہنوں، سیرت النبی، میلاد النبی جو ہے سو منانا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق جو ہے سو بنانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عید میلاد النبی یا سیرت النبی منایا جاتا ہے، منانا نہیں ہے۔ علماء حق کے نزدیک سیرت النبی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی پوری دنیا میں عیسائی مناتے ہیں۔ 25 دسمبر کو عید میلاد مسیح مناتے ہیں، وہ جو پوری دنیا میں جتنے بھی عیسائی جو ہے سو جہاں پر بھی ہیں، وہ 25 دسمبر کو عید میلاد مسیح مناتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کے نبی کی سیرت نہیں ہے، ان کی مجبوری ہے۔ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ان کی مجبوری ہے کہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ان کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اس لیے ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں، یہ سیرت میں یہ نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ کیوں؟ ان کے کوئی والد تھے ہی نہیں۔ ان کے پاس پھوپھا اور پھوپھی کے تعلق سے کیا احکامات ہیں، ان کے پاس سیرت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہ پھوپھو ہے، نہ تو پھوپھا ہے، نہ تو دادی ہے، نہ تو دادا ہے۔ اور بیوی کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جائے، کیا حقوق ہے، ان کے پاس سیرت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا۔ اور انتقال ہونے کے بعد میت کے کیا حقوق ہے، ان کے پاس سیرت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نیچرل ڈیتھ نہیں ہوا، ان کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے پھر قریب میں جو ہے سو وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر پھر جو وہ اتریں گے، فرشتوں کے دونوں کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، اس کی تفصیل جو ہے سو حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ تو ان کی مجبوری ہے، ان کے نبی کی سیرت نہیں ہے ان کے پاس،
کہ پھوپھو اور پھوپھا کے تعلق سے کیا احکامات ہے، دادا دادی کے تعلق سے کیا احکامات ہے، والد کے کیا جو سو خدمت کے جو سو احکامات ہے، اور اسی طرح سے انتقال ہونے کے بعد میت کے کیا حقوق ہیں، ان کی مجبوری ہے، ان کے پاس کوئی سیرت نہیں ہے۔ لیکن ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، پوری زندگی امت کے پاس آج بھی موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی محفوظ ہے، نبوت کے بعد کی زندگی بھی محفوظ ہے۔ آپ کا بچپنا محفوظ ہے، آپ کی جوانی محفوظ ہے، آپ کی زندگی کا ہر وہ عمل، ہر وہ ادا محفوظ ہے۔ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی۔ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ پوری زندگی آج بھی محفوظ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ماں باپ کے ساتھ کیا برتاوا کیا جائے وہ سیرت میں موجود ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ بتایا گیا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو بیان کیا گیا ہے، ان کا ادب اور احترام کو بتایا گیا ہے، کھانے اور سونے کا طریقہ بتایا گیا ہے، نکاح کا طریقہ بتایا گیا ہے، خوشی اور غم کے احکامات موجود ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، پوری زندگی جو ہے سو موجود ہے۔ ہمارے کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی کے نام پر جو سو جشن منانے کی، کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ وہ عیسائیوں کے پاس ان کے نبی کی سیرت موجود نہیں ہے، اس لیے وہ مجبور ہے، وہ عید میلاد المسیح مناتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے، یہ مہینے میں جو سو ربیع الاول کے مہینے میں سب سے زیادہ جو ہے سو جلسوں میں بیان یہی ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی کے عنوان پر بیان ہوتا ہے۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اس لیے تکلیفیں اٹھائے تھے، اس لیے آپ جو ہے سو مار کھائے تھے، اس لیے آپ نے کفار مکہ کے جو سو گالیاں سنے تھے کہ یہ بتانا تھا کہ تم میری میلاد کو، میری ولادت کو مانو؟ حضرات صحابہ کے اوپر اس لیے قربانیاں جو ہے سو ان کو دینی پڑی، اس لیے ان کے اوپر حالات آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے مارا جا رہا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے گھر چھوڑنا پڑا، اور اس لیے ان کو جو ہے سو عیش و آرام کی زندگی قربان کر کے ایک چادر پہ زندگی گزارنے پر جو ہے سو نوبت آ گئی۔ کیا حضرات صحابہ کو، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں میں اس لیے گھسیٹا گیا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھنے پہ مکے میں مارا گیا اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی کی میلاد کو، ولادت کو مانو کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں؟ یہ نہیں تھا مسئلہ، مسئلہ یہ تھا اس لیے مار کھائے، اس لیے قربانیاں دیے تھے صحابہ۔ حضرت بلال کا مار کھانا اور قربانی دینا اس لیے تھا کہ میرے نبی کی میلاد ولادت کو مانو، نہیں میرے نبی کی سیرت کو مانو، میرے نبی کی سیرت کو مانو، میرے نبی کے لاہوے دین کو مانو، میرے نبی جو کلمہ پیش کر رہے ہیں اس کو مانو، اس کو قبول کرو۔ یہ تھا مسئلہ، اس لیے قربانیاں دیے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں اسی پہ بولا جاتا ہے سب سے زیادہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ پوری دنیا میں کون سے مذہب والے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کوئی انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، ہر کوئی مانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں جو سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور ولادت کے اوپر بولنا ہماری اب کوئی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں
ان کے پیشوا، ان کے جو ہے سو مذہب کے جو بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کے یہاں پر ان کی کوئی سیرت موجود نہیں ہے. ان کی زندگی کیا تھی، کہاں پیدا ہوئے، کہاں ان کی وفات ہوئی، ان کی زندگی کے حالات کیا تھے، ان کے پاس موجود نہیں ہے. خود ہمارے باپ دادا کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو ہے سو خاندان میں ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، باپ کے تعلق سے ہمارے کو پتہ چلے گا ہمارے ابا کہاں پر پیدا ہوئے ہیں، وہ کن کی اولاد تھے، ہمارے دادا کا خاندان کون سا تھا اور کہاں کے ہمارے دادا رہنے والے تھے. لیکن اس کے بعد آگے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت پوری محفوظ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی دائی کا نام بھی محفوظ ہے. جو دائی آپ کو دودھ پلائی تھی، اس عورت کا، اس خاتون کا بھی نام جو ہے سو محفوظ ہے. دائی حلیمہ سعدیہ، دائی حلیمہ ان کا جو ہے سو نام تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، وہ شہر کا نام بھی جو ہے سو محفوظ ہے. آپ کی والدہ کا نام، والد کا نام کیا تھا، آپ کے دادا دادی کا نام، نانا نانی کا نام، آپ کے قبیلے کا نام، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ پوری سیرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے. تو میری جو ہے سو آج کے اس عنوان میں، اس مجلس میں جو سیرت کے عنوان پر جو موٹی موٹی باتیں بتانا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو 40 منٹ اور 1 گھنٹے کے بیان میں بتانا ناممکن ہے اور کوئی عالم بتا بھی نہیں سکتا ہے. ہاں ضرور اتنی تو ضرور ہم بات آپ کی خدمت میں رکھیں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو پیغام کیا لینا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ جو دیا گیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، یہ چیزیں تو ہم انشاءاللہ جو سو اس موقع پہ بتانے کی اور کوشش کریں گے، رکھیں گے. تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں آج یہ رکھ دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عید میلاد النبی کے نام سے جو آج جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، صرف یہ بتانا اور اس کو بیان کرنا ہماری کوئی جو ہے سو مجبوری نہیں ہے، اور پوری دنیا میں کوئی اس کا انکار کرنے والا بھی نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے. جس طرح سے اللہ پاک نے قرآن پاک کو محفوظ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْهِ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے تعلق سے یہ ذمہ داری لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ہی ذمے ہے. اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھی اللہ نے آج تک حفاظت فرمائی ہے. 1400 سال کے بعد بھی اگر کسی مسلمان کو اپنے نبی کی زندگی کو پڑھنا ہے، اپنی نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے، تو اس کو روشن کی طرح آج بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور سیرت مل جائے گی. ہر مسلمانوں کے گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں جس طرح ہمارے لیے آدھار کارڈ ضروری ہے، راشن کارڈ ہم نے بنا لیا یہ ضروری سمجھا ہے، اور بھی جتنے جو ہے سو حکومت کے اعتبار سے جو ضروریت کے اعتبار سے جو کارڈ وغیرہ بنائے جانے کا حکم دیا گیا ہے ہماری شریعت کے اعتبار سے، شناخت کے اعتبار سے، جیسا یہ ضروری ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کی خاطر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کی کتابیں بھی ہمارے گھر میں رہنی چاہیے، کہ ہر مسلمان مرد عورت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کیا تھیں، آپ نے امت کو کیا پیغام دیا، آپ نے دین کے لیے کیسی قربانیاں دی، آپ نے اللہ کا لایا مبارک دین امت تک جو سو کس طرح سے جو سو پہنچا دیا ہے.
یہ تمام چیزیں جو ایسے ایک مسلمان مرد و عورت کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اس تعلق سے اپنے گھر میں کتاب سیرت کی ہو لایا جائے، چاہے وہ کوئی بھی مکتب فکر کے عالم کی ہو، چاہے وہ علماء دیوبند کی لکھی ہوئی کتاب ہو یا جو سو بریلوی کے علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہو، اہل حدیث کے علماء کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سیرت کے تعلق سے۔ چاہے جس عالم کی بھی کتاب لکھی ہوئی ہو وہ اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ جس مسلک کو بھی ہم مانتے ہیں، جس عالم کی بات ہم سنتے ہیں، انہی کی کیوں نہ ہو سیرت کی کتابیں ہمارے گھر میں ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو بتانا چاہیے، ہمارے گھر میں روزانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا چاہیے، بیان کرنا چاہیے۔ صرف ایک مہینہ یاد کر لینا، صرف کچھ دن نبی کی سیرت کو سننا اور بیان کرنا یہی کافی نہیں ہے۔ ہر ایک ایمان والے مرد اور عورت کے لیے جس طرح روزانہ سورج نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، اسی طرح سے ہر ایک ایمان والے مرد اور عورت کو اپنے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر جینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری خوشی، ہمارا غم، ہمارا سفر، ہمارا حضر، ہمارا کمانا، ہمارا خرچ کرنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو سامنے رکھ کے جو سو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس امت کے لیے جو ہے سو نمونہ بتایا گیا ہے۔ ہماری بچیوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی ہیرونی اور کوئی ہیرو جو ہے سو نمونہ نہیں ہے، کوئی کرکٹ پلیئر یا کوئی میدان میں کھیلنے والے اور کوئی جو ہے سو دوسرے فیلڈ میں کام کرنے والے یا جو ہے سو گانا گانے والے، ناچنے والے ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ اس امت کے لیے جو آئیڈیل ہے، جس کی زندگی کو جو ہے سو دیکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو جو ہے سو ہم چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو کہیے فاتبعونی، وہ میری اتباع کریں، یعنی تمہاری زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں، تمہاری سیرت کو اپنی زندگی بنا لیں۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، وہ بڑا مہربان اور رحمان و رحیم ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے سے جو سو بیان فرما دیا کہ جو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ان کو چاہیے فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع کرے، آپ کے نقش قدم پہ چلے، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کے زندگی گزاریں، آپ کی سیرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، اللہ بھی چاہے گا انہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگے گا۔ پھر اللہ آگے پھر کیا خوشخبری بشارت دی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، وہ اللہ بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں بھی کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جو انکار کر دیں،
صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی انکار کرنے سے کون مراد ہے؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کریں گے وہ تو جنت میں داخل ہوں گے، اور جو میری نافرمانی کریں گے، وہ انکار کرنے والے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو انکار کر دے، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ انکار کرنے سے کون مراد ہے؟ جو آپ کے لائے ہوئے دین کو نہیں ماننے والے ہیں، آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہاں پر یہ چیز بھی بتائی گئی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور مبارک طریقوں کو چھوڑے گا، اعراض کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور محبت کی جو علامت اور نشانی ہے، صرف نعرے جمع خرچ جو باتیں ہیں جو آج ہم کہہ رہے ہیں، صرف یہی کافی نہیں ہے۔ محبت کسی سے اگر کر رہے ہیں، اس کی علامتیں نظر آتی ہے اس آدمی کے اندر کہ ہاں بھائی ان سے محبت کر رہے ہیں، یہ مذہب کے یہ ماننے والے ہیں، یہ دین پہ چلنے والے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ان سے ہے، اس مذہب سے ہے، دین سے ہے، وہ ان سے جو ہے سو محبت رکھتے ہیں، یہ چیز علامت ہوتی ہے۔ اور محبت میں لوگ آج دنیا میں دیکھیے کیا کیا جو ہے سو کارنامے انجام نہیں دیے۔ جو ہمارے ملک میں تعمیرات بہت ساری ایسی ہمارے ملک میں آپ کو ملے گی، جو آج بڑے بڑے انجینئر ایسا کنسٹرکشن اور جو ایسی تعمیرات کو بنانے میں قاصر رہ گئے ہیں۔ بڑے بڑے قلعے ہیں آج بھی زمین کے اوپر، جو 500 600 700 سال پہلے بادشاہوں کے حکومت میں تعمیر ہوئے تھے، آج تک جو ہے سو وہ قلعے قائم ہیں، چار مینار ہیں۔ اسی طرح سے ایک نشانی ہے تاج محل۔ یہ ایک بادشاہ اپنی بیگم کی محبت میں اس عمارت کو، اس محل کو تعمیر کیا ہے۔ یہ علامت ہے محبت کی کہ ایک انسان اپنی بیگم، اپنی بیوی کی محبت میں، ایک عورت کی محبت میں آنے والے آگے انسانوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑ کے گیا ہے، اور ایک فکر میں ڈالنے والی جو ہے سو ایک عمارت کو قائم کر کے جو ہے سو زمین کے اوپر گیا ہے کہ دیکھنے کے بعد لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کیا محبت تھی ہوں گی اس عورت کی اس کے دل میں، جو ایسی عمارت اس کی محبت میں بنایا ہے۔ آپ سنے ہوں گے مشہور قصہ، کہانی ہے، یہ واقعہ آپ بھی جو ہے سو کتابوں میں پڑھے اور سنے ہوں گے، لیلا مجنو کا جو ہے سو واقعہ اور ان کی زندگی اور ان کے حالات۔ پوری جوانی لیلا کے عشق میں جو ہے سو مجنو جو ہے سو اپنی جو سو قربان کر دیا۔ لیلا کے گاؤں اور علاقے سے ایک کتا آیا تھا، اس کتے کو پکڑ کے اس کے پیروں کو جو ہے سو بوسہ دینے لگا، چومنے لگا۔ لوگوں نے یہ حرکت دیکھی، کہا کہ پاگل دیوانے، تو پاگل پن کی حد کر دی، کتا نجس اور اس کے ناپاک پیر چوم رہا ہے، اس کا بوسہ لے رہا ہے۔ تو اس نے دنیا والوں کو یہ کہنے پہ، بتانے پہ، اس نے جو سو سننے پہ مجبور کر دیا کہ میں اصل میں کتے کے پیر نہیں چوم رہا ہوں، اس کے بوسہ نہیں لے رہا ہوں۔ میری لیلا جس گلی میں رہتی ہے، جس علاقے میں رہتی ہے، وہ اس گلی سے آیا ہے، اور میں یہ تصور میں اس کے پیروں کو بوسہ دے رہا ہوں، جہاں میرے لیلا کے قدم گرے ہوں گے ضرور اس کے بھی قدم وہاں پر پڑے ہوں گے۔ دیکھو دنیا میں لوگ کیسی محبت کی حد پار کر دیے ایک عورت کے خاطر۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بادشاہ
اسی دور کے آس پاس میں جو سو گزرا ہے، تو اس نے لیلا کو طلب کیا، کیونکہ وقت کے بادشاہ کا جو ہے سو حکم تھا، بات کو ماننا بھی ضروری ہوتی ہے، تو وہ لیلا کو طلب کیا گیا، دربار میں اس کو بلایا گیا۔ آخر دیکھے تو صحیح، آخر یہ عورت جو ہے سو کیسی ہے، جو ایک نوجوان کی جوانی کو جو سو خراب کر دی، اس کو پاگل جو سو اپنے عشق میں بنا دیا۔ اس کو طلب کیا گیا، جب اس کو بلایا گیا تو کوئی خوبصورت بھی نہیں، کوئی حسین جمیل بھی نہیں ہے جو چلو بھائی اس کی جو سو خوبصورتی میں جیسا یوسف علیہ السلام کے حسن پہ جو ہے سو زلیخا اور اس کے جو ہے سو سہیلیاں جو ہے سو فتنے میں پڑ گئے تھے، ایسا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک نارمل ایک کالی سولی جو ہے سو لڑکی تھی، یہ بچی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے لیلا، تو کوئی اتنی زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل بھی تو نہیں ہے جو لیلا تیرے پیچھے اپنی جوانی اور زندگی قربان کر بیٹھا ہے۔ تو وہ لیلا نے کیا جواب دیا، دیکھیے جواب یہ دیا کہ بادشاہ سلامت، میری خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھیں ہونا چاہیے، جب پتہ چلے گا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں۔ آپ کی آنکھوں سے میں خوبصورت نہیں دکھوں گی، میری خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے مجنو کی آنکھیں چاہیے۔ تو لوگ کتنی جو ہے سو حد پار کر دیے ایک محبت کی خاطر، ایک فطرت، حالانکہ یہ کوئی دین کا بڑا کام نہیں ہے جو ہم اس کو ثواب کی چیز سمجھ لے۔ عاشقی کرے تو ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی، جنت الفردوس میں ہمارا اعلیٰ مقام، مرتبہ، درجہ مل جاتا ہے۔ عاشقی کرے تو یہ کوئی پیغام سبق ہم آپ کو نہیں دے رہے کہ یہ کرنا ہے، بلکہ یہ تو حرام ہے۔ یہ اسلام میں، شریعت میں نامحرم مردوں سے عورتیں بات کرے، تعلق قائم کرے، اور نامحرم مرد عورتوں سے تعلق قائم کرے۔ ہاں اگر مجبوری ہے، جیسا بیمار ہے، ہم پیشنٹ ہے، تو ڈاکٹر صاحب ہے تو ان سے ہمارا جو سو اگر پردہ ظاہر، اگر پردہ نہیں بھی ہو رہا تو ایک مجبوری کے تحت ہے، یہ گنجائش اس میں دی گئی ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا دین کا کام نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ تو حرام ہے۔ لیکن زمانے میں، دنیا میں ایسے لوگ جو اپنی جو سو زندگی کی ایک تاریخ لکھ کر گئے ہیں، جو آنے والے لوگوں کے لیے حیرت میں ڈال دیے کہ ایک نوجوان ہمیشہ لیلا لیلا کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے والد حج کو لے کے گئے، شاید وہاں پر توبہ وغیرہ کر کے اپنی زندگی درست کر لے۔ تو وہاں پر بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے بھی دعا کر رہا تھا، یا اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت میں کمی آنے نہیں دینا۔ تو بہرحال یہ لوگ اپنی زندگی گزارے ہیں، کوئی تاج محل بنا کے گیا ہے ایک عورت کی محبت میں، اور کوئی جو ہے سو عورت کے پیچھے اپنی زندگی قربان کر کے گیا ہے، اور کوئی تو ایک اپنی معشوقہ کے لیے اس نے کہا اگر تم میرے سے محبت واقع اگر کرتے ہو تو اپنی ماں کا پیٹ چاک کر کے اندر سے دل نکال کے لاؤ، تو پھر میں سمجھوں گی ہاں کہ تم میرے سے سچی محبت کرتے ہو، تم میرے کو چاہتے ہو۔ یہ قصہ جو سو مثال مشہور ہے کہ اس نے اپنی معشوقہ کی بات سنی اور اپنی ماں کا جو ہے سو پیٹ پھاڑا خنجر سے، اور اندر سے دل اور سینہ نکال کر لے کے جانے لگا۔ راستے میں ٹھوکر لگی تو اس دل میں سے بھی آواز آ رہی تھی ماں کی کہ بیٹا تجھے کہیں چوٹ تو نہ لگی، چوٹ تو نہیں لگی، یہاں تک کہ اس نے اپنی معشوقہ کے پاس جا کے دل بھی رکھ دیا۔ تو میں یہ چیزیں مثال دے رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں یہ کام ہمارے کو کرنے کے ہے، اس سے ہماری عزت بڑھتی ہے، اس سے دین اسلام دنیا میں پھیلتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے بتانے کا، ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں لوگ محبت کرنے کی علامتیں چھوڑ کے گئے ہیں کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اس کی بھی تو علامت ہونا چاہیے نا، اس کی تو بھی کچھ علامت ہونا چاہیے نا، عاشق رسول ہونے کی، عشق اور محبت کے نعرے لگانے کی۔
حضرات صحابہ ثبوت دے کر گئے ہیں کہ وہ اصل میں عاشق رسول تھے، نبی سے محبت کرتے تھے۔ نبی کا ہر صحابی، چاہے وہ بڑے درجے کے صحابی ہو یا چھوٹے درجے کے صحابی ہو، صحابہ کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ، ان کی بیوی بچے سے، ان کے ماں باپ سے، ان کی زندگی سے، دنیا کے ہر وہ انسان اور دنیا سے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز محبوب تھی صحابہ کے نزدیک تو وہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ صرف زبانی جملوں سے، زبان خرچ سے صرف بتا کے نہیں، کر کے گئے ہیں میری دینی ماں اور بہنوں، بتا کے بول کے نہیں، جو ہماری طرح سال میں ایک مہینے میں جو ہے سو ہمارے بستیوں میں گلیوں میں جھنڈیاں لگا کے ہم بتا دیے اور جلوس میں نکل کے دعوے عشق محبت کے کر کے دنیا والوں کو ہم بتا دیے۔ یہ ہماری طرح عاشق رسول نہیں تھے، وہ زندگی بھی ویسی نبی کے عشق میں گزار کے اور اپنے نبی کے عشق میں دنیا سے زندگی کو قربان کر کے گئے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ قید کر لیے۔ تنعیم کا جو مکے کے درمیان میں ایک بازار، ایک جگہ ہے، پکڑ کے ان کو وہاں پر لایا گیا۔ سولی پہ تخت پہ چڑھانے سے پہلے ان سے ان کے خواہشات کو اظہار کرنے پہ ان کو بتایا گیا کہ خبیب ابھی ہم تمہیں جو ہے سو سولی دینے والے ہیں، تمہاری کچھ خواہش اور تمنا ہے۔ ایک اصول بھی ہوتا ہے، یہ پھانسی سے پہلے آدمی کو پوچھا جاتا ہے تمہاری کچھ وصیت ہے، کچھ نصیحت ہے تمہارے گھر والوں کے لیے، کسی اور کے لیے تو بتاؤ۔ پوچھا بھی جاتا ہے مجرم سے، آج بھی یہ ایک اصول ہے۔ جیسا آج بھی کئی ایسے قیدی آخری وقت میں اپنے بیوی بچوں سے ملنے کی خواہش اظہار کریں تو ان کو بیوی بچوں سے ملنے کا موقع بھی دیا گیا ہے۔ تو ان سے جب خواہش پوچھی گئی تو کہا کہ میرے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز بڑی اطمینان سے پڑھی اور اس کے بعد سلام پھیر کر کہا اگر میرے کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ خبیب موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہے اور لمبی نماز پڑھ رہا ہے، تم یہ بولنے پہ مجبور نہ ہوتے۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا، یہ شک نہ ہوتا کہ میں مرنے والا ہوں اس لیے نماز لمبی پڑھ رہا ہوں، تم میرے کو یہ کہنے والے نہ ہوتے تو میں اور اپنی نماز کو لمبی کرتا اور نماز میں دل لگا کے میں نماز کو پڑھتا۔ پھر ان کو تخت کے اوپر سولی دینے کے لیے، پھر ان کو تخت کے اوپر لٹکانے کے لیے جب چڑھایا گیا، کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار، ابو سفیان ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ تھے اور دوسرے بھی تھے، انہوں نے پیشکش کی کہ خبیب کیا تم اس کو پسند کرتے ہو، کیا یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے اور ان کو سولی دی جائے اور ان کے بدلے میں تمہار کو چھوڑ دیا جائے اور تم اپنے بیوی بچوں میں چین اور سکون کی سانس لو اور اپنی زندگی گزار لو؟ کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جملہ کہا ہے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی اور اپنی زندگی سے یہ ثابت کر دیا عاشق رسول کیسا ہوتا ہے، نبی کی محبت دل میں پیدا کیسی ہوتی ہے اور نبی کی محبت کس چیز کا نام ہے یہ بتا دیا۔ ارے ظالموں، تم تو بہت بڑی بات میرے سے پوچھ لی ہے، کر دی ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جہاں پر بھی آپ جلوہ افروز ہے، جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں، جہاں پر بھی ہے، اسی جگہ پر ان کو ایک کانٹا بھی چبھے خبیب کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ تھے عاشق رسول، یہ تھے سچے نبی کے غلام جو صرف زبان سے نعرے لگا کر نہیں، زندگی سے بتا کر گئے ہیں۔
ایک صحابی رسول ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، جی خوش ہو جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی مجلس سے ہم اٹھ کے اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں، ان میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ کیفیت جو آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد ہوتی ہے وہاں پر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے ڈر اندیشہ ہے، کیونکہ اس دنیا سے آپ کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، ہمارے کو بھی جانا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ لیکن آپ تو جنت کے اعلیٰ درجے پہ مقام پر ہوں گے، انبیاء کی جنت اعلیٰ درجے کی، اور آپ کی جنت تو تمام نبیوں سے بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی، اور پتہ نہیں میرا کیا ہوگا اگر میں جنت میں بھی اگر جاؤں گا تو آپ کے درجے سے میرا جنت کا درجہ کم ہوگا، تو وہاں پر جنت میں آپ کی زیارت نہیں ہوگی، تو جنت میں کیسا سکون آئے گا جو آپ کو ہم نہیں دیکھیں گے وہاں۔ صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی اپنے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں، صحابہ اپنے پڑوس میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صحابی اتنی بڑی بات پوچھ لیے کہ اللہ کے نبی ہم جنت میں بھی اگر چلے جائیں گے تو آپ کا درجہ تو بڑا ہوگا، ہمارا درجہ چھوٹا ہوگا، ہمیں جنت میں کیسا سکون آئے گا، چین آئے گا کہ آپ کی زیارت وہاں پر نہیں کریں گے ہم، اس لیے کیونکہ آپ کا درجہ تو ہمارے سے بڑا ہوگا۔ ابھی اللہ کے نبی کوئی جواب نہیں دیے، ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور نبی کی اطاعت کریں گے، ان کی فرما برداری پہ زندگی گزاریں گے، فرما برداری کریں گے، تو آخرت میں بھی وہ انہی کے ساتھ ہوں گے جو دنیا میں جس سے محبت کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صلحاء کے ساتھ ہوں گے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ حضرات صحابہ کی محبت تھی اپنے آقا سے، اتنی اپنی زندگی سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز صحابہ کو محبوب تھی تو وہ اللہ کے نبی کی ذات مبارک، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ نبی کے اشاروں پہ پہاڑوں پہ چھلانگ لگانے کے لیے صحابہ تیار ہے، اپنی زندگیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، آقا کی محبت کے لیے جینے مرنے کے لیے ہمیشہ آپ کے جو ہے سو اشاروں پہ جینے مرنے کے لیے تیار ہے، آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بھی بچوں کی قربانی دینا پڑے تو بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ ملک شام کی طرف سے، یمن کی طرف سے تقاضا آیا کہ ایک اچھے گورنر کو ہمارے یہاں پر بھیجا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہاں کے لوگوں کو خط لکھا کہ میں ایک اپنے ایسے غلام کو، میرے ایک ایسے عاشق کو اور ایک ایسے اللہ کے بندے کو تمہارے درمیان میں بھیج رہا ہوں، یہ صفات والے ہیں، ایسے ایسے ان کی زندگی کے حالات ہیں، کارنامے ہیں، یہ تقوی اور یہ ایمان والی ان کی زندگی ہے، ان کی قدر کر لو اور ان کو اپنے جو سو زکوٰۃ کے پیسے لا کے دے دو اور ان کی جو ہے سو فرما برداری کرو اور جو سو ان کی قدر کرو، ان کی نافرمانی مت کرو۔ یمن آپ جو ہے سو یمن بھیج دیے خط لکھ کے۔ ادھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تیاری کرو، اب تمہارے کو جو ہے سو تمہیں جو ہے سو یمن کا گورنر بنا دیا گیا ہے، تمہیں یمن جانا ہے، کام کرنا ہے وہاں پر۔ حضرت جو ہے سو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کے لیے گھر گئے، اس کے بعد تیاری کر لے کے اونٹنی پہ آئے، صحابہ بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا استقبال کیا اور آپ کو روانہ کرنے کے لیے وہ بھی جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سواری پہ ہے، اونٹنی پہ ہے۔ اللہ کے نبی ان کی جو ہے سو سواری کی نکیل کو پکڑ کے چل رہے ہیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں کہ معاذ وہاں پر جا کے جو ہے سو تم کیسا کام کرو گے، کیسا ان کے درمیان میں فیصلہ کرو گے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا، اگر اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آئے تو کیا کرو گے؟
پھر میں سنت کے مطابق دیکھوں گا، میں تمہاری زندگی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر اس میں بھی مسئلہ نظر آئے تو نہیں آیا تو کیا کرو گے اللہ کے نبی؟ پھر میں خوب سوچوں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، پھر میں فیصلہ کرنے کی جو ہے سو کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرمایا اور دعا فرمائی اور بہت ساری نصیحتیں فرمائی کہ معاذ مظلوم کی بدوا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بدوا اللہ کے درمیان میں ان کا کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ مظلوم کی بدوا سے بچنا، اور معاذ ہمیشہ اپنے ذکر کو اللہ کے ذکر میں رکھنا۔ معاذ اپنی زبان پکڑ کے بتایا کہ یہ زبان سے بچنا، بہت سارے لوگ یہی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کل آخرت میں، اسی زبان کی استعمال غلط ہونے کی وجہ سے یہی زبان کا غلط بول نکلنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ بہت ساری نصیحتیں کرتے کرتے اللہ کے نبی مسجد نبوی سے 3 میل تک کا فاصلہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پہ اور خود پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین بے قرار ہو گئے۔ اللہ کے نبی آپ کو اگر چلنا ہی ہے میرے ساتھ میں، آپ کو اگر روانہ کرنا ہی ہے میرے کو، تو آپ اونٹنی پہ بیٹھ جائیے، میں نیچے چلوں گا۔ کہا کہ معاذ تھوڑی دیر چلنے دو، پتہ نہیں اور ملاقات زندگی میں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ کہتے رہے، نصیحت کرتے رہے۔ 3 میل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو اپنے دین کے کام کے لیے اور دین کے پیغام کو قرآن اور حدیث کے مطابق دنیا میں پہنچانے اور عام کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق کے درمیان خدمت اور انصاف کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اور آخری جملہ جب ان کو روانہ کر رہے تھے، جہاں پر آپ الوداع کہنا تھا، وہاں پر جب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ معاذ جب تم مدینہ واپس آؤ گے تم میرے کو نہیں پاؤ گے، میری قبر پہ سے تم گزرو گے۔ جیسا یہ کہنا تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، زار و خطار رونے لگے۔ فرمایا کہ معاذ، کام کرنے والوں کو رونا نہیں چاہیے، رونا اچھا نہیں ہے۔ یہ بتانا تھا کہ معاذ اب میری اور آپ کی ملاقات اب دوبارہ ہونے والی نہیں ہے، جب تم واپس پھر یمن سے مدینہ آؤ گے اس سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں گا اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تم میرے کو نہیں پاؤ گے، میری قبر پہ سے تمہیں گزرنا ہوگا۔ کیا صحابہ نبی کی محبت کے خاطر اپنا وطن چھوڑ دیے، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ نماز نیکی کا ثواب ہے، جہاں پر ایک نماز پڑھے تو 50,000 نماز کا مسجد نبوی کا ثواب ہے، سب قربان کر دیے۔ اور یہ دنیا والوں کو، پوری امت کو پیغام دینا تھا، لوگوں ایک ایمان والے کے نزدیک اپنے آقا کی محبت ایسی ہونا چاہیے کہ آقا کے اشارے پہ چاہے وہ وطن چھوڑنا پڑے، اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کرنا پڑے تو خوشی سے کرنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی قربانی کے ساتھ، اتنی بڑی قربانی دے کر کہ آقا کی ملاقات، آقا کی صحبت کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں، یہ حضرات صحابہ کی زندگیاں ہیں، ان کی زندگیاں ہیں جو محبت کے صرف نعرے اور دعوے زندگی میں لگا کر نہیں، محبت کا حق ادا کر کے بتا کے چلے گئے ہیں۔ ہمارے آقا کے دین کے خاطر قربانی دینا پڑے تو ہم اتنی بڑی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے آقا کو ہم ناراض نہیں کریں گے، آقا کے دین کو ہم جو سو اپنے زندگی کے سامنے جو سو دین کو مٹتا ہوا ہم جو سو گوارا نہیں کریں گے۔ تو آج دیکھ لیجئے ہمارا حال کیا ہے، ہمارے بھی عشق محبت کے نعرے اور دعوے ہیں، آقا کی زندگی سے کتنی محبت ہے، ان کے طریقوں سے ہمارے کو کتنا پیار ہے، ان کے کھانوں کے طریقے ہمارے گھروں میں کتنا زندہ ہو رہے ہیں، ان کا نکاح کا کرنے کا طریقہ ہمارے معاشرے میں کتنا اس پہ عمل کیا جا رہا ہے۔
کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتایا زندگی دنیا میں گزار کر؟ کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کیا آپ نے کپڑے نہیں پہنے تھے؟ کیا آپ نے نکاح نہیں کیے تھے؟ کیا آپ کا ہنسنا نہیں تھا؟ کیا آپ کا رونا نہیں تھا؟ کیا آپ کا سونا اور جاگنا نہیں تھا؟ کیا آپ کی خوشی اور غم کے موقع زندگی میں نہیں آئے تھے؟ کیا آپ کا اپنوں کے ساتھ سلوک برتاؤ کیسا تھا؟ غیروں کے ساتھ کیسا تھا؟ کیا میرے نبی کی کوئی زندگی نہیں تھی؟ تو ہمارا حال بھی یہی ہے، جیسا نعرے ہے، بس نعرے بازی ہے، بس کچھ 4-5 دن کچھ کہہ لیے، کچھ سن لیے، نعت خوانی ہو گئی۔ ایک مثال آپ کو دے کے اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف میں آ رہا ہوں۔ ایک نوجوان ایک لڑکی پہ وہ عاشق ہو گیا تھا، اس کی خوبصورتی پر اللہ نے اس لڑکی کو بہت حسن اور جمال سے اس کو نوازا تھا۔ تو وہ لڑکا نوجوان اس لڑکی کی محبت میں، جیسا ابھی میں لیلا مجنوں کا قصہ سنایا ہوں، وہی حال اس کا ہو گیا تھا۔ وہ باہر نکلتی، اس کے پیچھے جاتا، دیکھو میں تمہارے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، میں تمہارے خاطر مر بھی جاتا ہوں۔ اور آج ایسے جاہل کئیوں ہیں جو ایک بچی کے خاطر پھانسیاں لے لیے حرام موت مرے۔ غیروں میں تو ہے لیکن اپنے مسلمانوں کے بھی کئی ایسے واقعات ہیں۔ کیا وہ عائشہ نام کی بچی کا واقعہ نہیں ہے جو گجرات کی رہنے والی تھی، جو سمندر میں جو ہے سو چھلانگ لگا دی؟ کس لیے؟ اس لیے کہ عشق اور محبت میں ناکامیاب ہو گئے۔ کیا ہمارے نوجوان بچے جو آج ہمارے معاشرے میں حرام موت نہیں مر رہے، دوا کھا کے، دوا پی کے، ٹرین کے پٹریوں کے اوپر سو جا کے، بلڈنگوں پہ سے چھلانگ لگا کے پانیوں میں ڈوب جا رہے بچے اور بچیاں، کئی واقعات ہیں۔ تو یہ بچہ نوجوان بھی اس لڑکی کے پاس جب وہ باہر نکلتی تو پیچھے جاتا، کہتا کہ میں تمہارے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ کے لا سکتا ہوں۔ کوئی بھی نہیں لایا آج تک، خالی بولنے والے اس دنیا میں پیدا ہوئے، لایا تو کوئی بھی نہیں۔ میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، تمہارے خاطر میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، میں تمہارا عاشق ہو گیا۔ اس نے کہا، جب اتنے باتیں سنی، ایک مرتبہ اس نے کہا، دیکھو جو تم کہہ رہے ہو، تم واقعی اگر سچے ہو، دیکھو میرے سے بھی خوبصورت میری بہن ہے، یعنی میں اگر سمرین ہوں تو میری بہن امرین ہے، سمجھو میرے سے بھی زیادہ خوبصورت میری بہن ہے جو پیچھے آ رہی ہے میری، دیکھو۔ جیسا اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے سمرین امرین تو کوئی بھی تھی نہیں۔ اب انہی جو ابھی تک عشق محبت کے جو دم بھر رہا تھا، نعرے لگا رہا تھا، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا، تمہارے سے اتنی محبت ہو گئی، تارے تک توڑ کے لا سکتا ہوں، جیسا اس لڑکی نے آزمانے کے طور پہ جب اس کا امتحان لینا چاہا، دیکھو میری خوبصورتی پہ تم اتنا فدا ہو گئے ہو، میرے سے بھی زیادہ خوبصورت میری بہن ہے، پیچھے آ رہی ہے، دیکھو۔ جیسا یہ کہنا تھا، اس نوجوان نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، کوئی بہن وغیرہ تو نہیں تھی۔ اس نے اپنی پیر کی سینڈل نکالی اور جو سو اچھا خاصا جو سو ایک تحفہ جو سو کلے پہ رکھ دیا۔ جھوٹے میری عشق اور محبت کا جو سو دعویٰ کرنے والے، میرے پہ جان دینے والے، باتیں کرنے والے، اب بھی اتنے بڑے بڑے عشق محبت کے دعوے کر رہا تھا۔ اگر تو واقع میرے سے عشق اور محبت کے دعوے میں اگر سچا ہوتا تو تو پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا۔ کتنی اچھی مثال ہے یہ۔ چاہے وہ کہا ہوا تھا کہ واقعہ وہ کون تھی کہ کون تھا کہ وہ، اس سے ہمارے کو لینا دینا نہیں ہے، ہوا تھا نہیں ہوا تھا، کون بولے کون لکھے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے، سمجھ میں آنے کے لیے ایک مثال ہے یہ، کہ اس لڑکی نے کہا میری بہن پیچھے آ رہی ہے جو میرے سے زیادہ خوبصورت ہے، دیکھو۔ جیسا دیکھنا تھا اس نے ایک مارا، کان بھری اس نے جو سو رکھی، ایک تماچا منہ پہ رکھا کہ جھوٹے تو میرے سے اگر واقع سچی محبت، عشق محبت کرتا تھا تو پیچھے پلٹ کے کبھی نہیں دیکھتا تھا۔
تو ہم اگر واقع نبی سے عشق محبت کے دعوے اگر کرنے میں اگر سچے ہوتے، جو نبی کی ولادت پہ کھیر پوریاں پکانے میں ہم اگر سچے ہوتے، تو پھر پیچھے پلٹ کے یہود نصارہ کا پیشاب اور تھوک نہیں چاٹتے ہم برتھڈے پارٹیاں کر کے، ان جیسے بال اپنے بنا کے کٹنگ کر کے، ان جیسی زندگی گزار کے۔ یہی حال ہے نا ہمارا بھی۔ ظالموں، سال بھر تو وہ نبی کی سنت کو کاٹتے رہے، شادیوں میں وہ نبی کی سنتوں کے جنازے تم نکالتے رہے، بت پرستوں کے طریقوں کو زندہ کرتے رہے، منجے سانچک کی رسم کے نام سے۔ چوتھی اور جمعگی کی رسمیں تو ان کی کرے، اور دعویٰ عشق محبت کا تمہارے نبی کا کر رہے ہو۔ اگر تم واقع 12 ربیع الاول کے دن جو جلوس میں تم اگر کہے تھے، بتائے تھے، نعرے لگائے تھے، جو تم دعویٰ کرے تھے، سچے ہوتے، جیسا اس لڑکی نے کہا، اگر تو سچا ہوتا، میرے عشق محبت میں پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا، اگر ہم ہمارے نبی سے اگر جیسا ہم دعویٰ کرے، نعرے لگے، سچے اگر ہوتے، تو پھر ہم غیروں کے طریقوں کے طرف پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ وہ عورتوں کو حق نہیں ہے 12 ربیع الاول کے دن کھیر پوریاں پکانے کا، جو سال بھر وہ نبی کے نکاح کا مذاق اڑائے ہیں، منجے سانچک کی رسمیں انجام دے کے۔ تمہیں حق نہیں ہے، شرم آنا چاہیے اس نبی کی محبت میں، خوشی میں کھیر پوریاں پکا کے کھانے، تمہیں شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے۔ کام تو تم غیروں کا کرے سال بھر، اور عشق محبت کا نعرہ نبی کا کر کے اس کی محبت میں کھیر پوریاں پکا رہے ہیں۔ شرم آنا چاہیے ایسے مسلمانوں کو، جو ولیموں میں ناچنے والیوں کو بلا کے ناچ گانا رکھے، پٹاخے پھوڑے، سنکرانتی میں پتنگا اڑائے، ڈی جے لگا کے، گانے لگا کے برتھڈے پارٹیاں کریں۔ کس منہ سے تم عشق محبت کے نعرے لگا رہے ہو؟ کون سا دین کا کام ہوا سال بھر میں تمہارے سے؟ بتاؤ کون سی سنت زندہ کرے سال بھر میں زندگی میں؟ بتاؤ 25 سال سے جلوس میں جا کے نعرے لگا رہا، 25 سال سے نبی کی سنت داڑھی کاٹ کے پیشاب کی نالی میں بہا رہا، کون سے جلوس میں تیری ایک زندگی میں سنت میں اضافہ ہوا؟ بتا۔ اور یہ جلوس میں جتنے بھی لوگ رہتے، پورے چورا، روڈی شٹرا، بچی والوں سے جوڑے میں پیسے، سونا، گھر زمین لیے سو، ان کے شادیوں میں منجے سانچا کا جمعہ گیا، چوتھی کی رسم ہوئے سو، برتھڈے پارٹیوں کی دعوتیں کیکاں کاٹے سو، مسلمانوں کی بچیوں کو پارکوں میں لے جا کے ان کی عزت لوٹنے والے یہی نوجوان ہوتے ہیں۔ چبوتروں پہ ہوٹلوں میں سگریٹا پی کے، گٹکے کھا کے مسلمانوں کی بچیوں کو چھیڑنے والے ایسے جلوس کے دن نظر آتے ہیں جو نعرے لگاتے ہیں۔ سلمان خان، شاہ رخ خان کے احسانات ہمارے اوپر نہیں ہے نوجوانوں، کیونکہ یہ میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، اس لیے میں یہ بات کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ 4 مہینے کے قریب ہمارا چینل بھی چل رہا ہے، الکریم اسلامک چینل کے نام سے، یوٹیوب پہ بھی، انسٹاگرام پہ بھی ہمارے ویڈیوز بیان آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ مسجدوں میں ہمارے کو کھلے طور پہ بیان کرنے نہیں دے رہے نا۔ جیسا ان کے باپ کی جاگیری ہے، صدر بنے تو جیسا کہ اب حکومت اب ان کی چلے گی، کیاشر بن گئے تو پھر امام مؤذن ان کے غلام ہو جائیں گے۔ آج یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ نہیں مول صاحب تمہارے کو یہ حرام ہے سود کھانا، نہیں بولنا، خالی نماز پڑھو، بولو دعا کر لو، نکل جاؤ۔ یہ شادیوں میں یہ سانچا کا منجے نہیں کرنا، یہ سب بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ شرک ہے، درگاہوں پہ قبروں پہ پوجا کرنا، سجدے کرنا، ہاں ان کو حاجت رہو، مشکل کشا ماننا، یہ شرک ہے، وہ سب نکو بولو۔ تم ہماری تعریف کرو، جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہماری جگہ ملنا بول کے دعا کرو، ہم کیا کیا کرے سو کارنامے بتاؤ، یہ بولو، لیکن یہ نہیں بولنا۔ تو اس لیے ہم مجبور ہیں، جس راستے سے ہمیں کام کرنے میں مشکل نظر آ رہی تھی، تو اس راستے میں ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جو راستے سے جو ہم کام کر سکتے ہیں تو اس راستے سے ہم کر رہے ہیں۔ تو میں وہ نوجوانوں سے کہتا ہوں جو سال بھر غیروں کے طریقوں پہ جیے، کون سی سنت میں اضافہ ہوا بتاؤ؟
जिंदगी में कौन सा कारनामा हम अंजाम दिए नबी के दीन के खातिर। मेरे नबी का हर सहाबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। उनकी कुर्बानियां उठा के देखो, पढ़ो, दीन के खातिर कैसी कैसी उनकी कुर्बानियां हैं। खाली एक मर्तबा मुस्नद अहमद की यह हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन साबित रजी अल्लाह ताला इस हदीस के रावी है। इस हदीस को वो बयान कर रहे हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला एक मर्तबा अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होकर जो है सो कहा, अल्लाह के नबी, मेरा अपने एक भाई के पास से गुजर हुआ जो कबीले बनु कुरैज़ा से ताल्लुक़ रखता है, यानी यहूदी। तो उसने अपनी किताब तौरात में से कुछ नसीहत की बातें मेरे को लिख के मेरे फ़ायदे के लिए दिया है। अगर इजाज़त हो तो मैं पढ़ के सुनाऊं। जैसा यह सुनना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का रंग बदल गया। अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला हजरत उमर को फरमा रहे, उमर, क्या तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग नहीं देख रहे कि अल्लाह के नबी का चेहरा मुबारक का रंग बदल गया गुस्से से। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला को एहसास हुआ, रज़ीना बिल्लाहि व तआला रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर फौरी जो है सो नबी के चेहरे को देखे, एहसास हुआ कि मेरे से गलती हो गई। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व तआला, अल्लाह के नबी, हम अपने रब को जो है सो अल्लाह को रब मानने पर, रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व तआला व बिल इस्लाम दीना, और दीन को, इस्लाम को दीन मानकर, वह भी मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला, और आपको रसूल मानकर हम राजी हो गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गुस्सा चेहरे पे से जाता रहा, जायल हो गया, और फरमाया, उमर, अगर तुम्हारे दरमियान में मूसा अलैहिस्सलाम भी अगर मौजूद होते और तुम मेरे को छोड़ के उनकी इत्तिबा करते तो तुम जरूर गुमराह हो जाते। उम्मतों में तुम मेरे हिस्से में आई हो, नबियों में मैं तुम्हारे हिस्से में भेजा गया हूं। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ मेरी इत्तिबा में है। सिर्फ मेरे नबी हजरत उमर खाली उन्होंने ये बोले कि एक आदमी जो बनु कुरैज़ा का ताल्लुक़ रखता है कबीले से, यहूदी था, उसने मेरे को बस एक चंद तौरात में से, क्योंकि वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, तौरात पे वो अमल करते थे, वो कुछ नसीहत की बातें दिया था। अल्लाह के नबी, इजाजत है तो मैं पढ़ के सुनाऊं। अल्लाह के नबी को इतना नागवार गुजरा, सहाबी कहते, उमर, अल्लाह के नबी के चेहरे की तरफ तो देखो, कैसा गुस्से से हमारे नबी का चेहरा बदल गया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मूसा अलैहिस्सलाम इस वक्त मौजूद होते, मेरे को छोड़ के उनकी इत्तिबा करते तो जरूर तुम गुमराह हो जाते। तुम्हारी कामयाबी मेरी इत्तिबा में है। मैं उन मुसलमानों को, मैं हमारे चैनल और हमारे इस बयान के जरिए से पूछना चाहता हूं, ऐ मुसलमानों की औरतों, निकाह के मौके पे मंजे सांचक की रस्म करके तुम कहां अपना ठिकाना बना रहे हो। देखो, खीर पूरियां पकाने की तुम्हारी जो है सो हैसियत नहीं है, तुम्हारे को जेबा नहीं देता। पकाना सवाब है, अजर है, वो बात की बात है। किस मुंह से बनाते हो? तुम्हारी जिंदगी में क्या तुम नबी के लिए करे बताओ? कितने एहसानात हैं नबी के तुम्हारे ऊपर। नबुवत से पहले, हमारे नबी दुनिया में आने से पहले मक्के में जिहालत का ये आलम था, औरतों की कोई इज्जत कदर नहीं होती थी। कुत्ते की तो उनके पास कदर होती थी, गधे को तो चारा डाला जाता था, एक जानवर समझ के औरतों की कोई कदर नहीं थी, जानवरों से भी बदतर उनके नजदीक थी। महीने में जो अय्याम उनको आते हैं हुजूर के, उस अय्याम में वो अपनी माँ का, अपने घर की औरतों का खाना तक नहीं खाते थे। इतना गंदा उनके अंदर ख्यालात था इस ताल्लुक से।
عورت بچی کا کوئی حق میراث میں پراپرٹی میں نہیں دیا جاتا تھا، بیویوں کا کوئی حق نہیں تھا۔ حال تو یہ ہو گیا تھا، قرآن ان کی جہالت کو بیان کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اذان کا جواب دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ۔ قرآن پاک میں ان کی جہالت کا اللہ نے جو ہے سو ذکر فرمایا ہے، سورہ نحل 14 پارے میں آپ دیکھ لیجئے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان کے یہاں پر لڑکی پیدا ہوتی اور اس کو خوشخبری دی جاتی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ تمہارے یہاں پر لڑکی پیدا ہوئی ہے، تم بچی کے باپ بن چکے ہو۔ جب ان کے یہاں پر لڑکی پیدا ہوتی، خوشخبری دی جاتی، تو ان کا جو ہے سو چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور دل سینہ اندر سے کڑتا تھا، یا تو پھر یہ ذلت سے بچنے کے لیے لوگوں سے چھپتے تھے، وہ چہرہ چھپا کے پھرتے تھے، یا تو وہ بچی کو پال پوس کے بڑا کرتے تھے یہ شرمندگی برداشت کر کے، یا پھر یہ ذلت سے بچنے کے لیے ان کو زندہ دفن کرتے تھے۔ جو خواتین عمرے کو حج کے موقع پہ گئی ہیں، آج بھی بیت اللہ مکے میں جو ہے سو مسجد عائشہ کے قریب میں ہی وہ ایک جگہ ہے، قبرستان ہے، جو دور جہالت میں وہاں پر بچیوں کو زندہ دفنا گیا تھا۔ ہاں، قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ کل قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کیوں قتل کیا گیا تھا، ان کا جرم کیا تھا۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ بچیوں کو کیوں قتل کیا گیا تھا زندہ، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا جرم تھا۔ ایک صحابی تو ایمان لانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور جہالت کی اپنی زندگی کا جو ہے سو ایک حصہ انہوں نے بیان کر کے سنایا، یا اللہ کے نبی، میں انہی اپنے ہاتھوں سے 11 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہوں۔
اللہ کے نبی بھی روتے رہے۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو وہ ماں باپ جنتی ہے، ان کا نکاح اچھے گھر میں کر کے دے۔ اچھا گھر بولے تو پیسے والے، یہ ہم سمجھ رہے نہیں، دیندار گھرانہ۔ اچھا گھر بولے تو پیسے والے، نوکری والے، عہدے والے نہیں، دیندار گھرانہ دیکھے، ہم ان کے اخلاق دیکھیں، ان کے بڑوں کی زندگی دیکھیں، اتنی بڑی امانت ہم ان کے سپرد کر رہے ہیں، وہ ماں باپ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جن کی 3 بیٹیاں ہو، دین کی تعلیم اور تربیت سے ان کو آراستہ کرے اور ان کا نکاح اچھے گھر میں کر کے دیں۔ میں ضمانت لیتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماں باپ کو جنت میں لے کے جاؤں گا، جنتی ہے۔ ایک صحابی بولے اللہ کے نبی جس کے 2 بیٹیاں وہ ماں باپ بھی جنتی ہے اگر یہ کام کریں، جس کی 1 بیٹی ہے وہ ماں باپ بھی جنتی ہے۔ میرے نبی آ کے یہ گندی رسم اور سوچ ان کے درمیان میں جو تھی، اسلام آنے کے بعد یہ ختم ہو گیا، اور بچیوں کے حق میں کوئی میراث نہیں تھا دور جہالت میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، 1 کروڑ روپے بیٹے کے حصے میں، آدھا حصہ ہے بیٹی کے، دگنا حصہ بیٹی کے لیے، یعنی بیٹی کو اگر 1 کروڑ دیا جا رہا، 2 کروڑ بیٹے کے حصے میں ہے، بچی کے برابر دگنا حصہ بچے کو ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اسلام آیا، میرے نبی آئے، معاشرے میں جو ظلم ہو رہا تھا عورتوں کے اوپر، ان کو حق نہیں دیا جا رہا تھا، آپ نے حق دلایا۔ بچیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، زندہ قبروں میں زمین میں دفنایا جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے آ کر ان کو یہ پیغام دیا، ماں باپ 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرے، یہ کام کرے، ذمہ داری کرے تو وہ جنتی ہے۔ اسلام کے نبی کے کتنے احسانات ہیں عورتوں کے اوپر۔ اگر یہ عورت ماں کی شکل میں ہے، اولاد کو بتائے یہ تمہارے ماں باپ کے حقوق ہیں، تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے قدموں میں تمہارے لیے جنت ہے، ان کی دعائیں لو، ان کی نافرمانی سے بچو۔ یہاں تک کہ قرآن میں فرمایا قولاً کریمہ، بات بھی ان سے اگر کرو تو کریمانہ انداز سے، عاجزی سے، ادب اور احترام سے، اف تک ان کو مت کہو۔ اگر یہ عورت بیوی کی شکل میں ہے، شوہر کو ذمہ داری دیا گیا جو تو کھائے تیری بیوی کو وہ کھلائے، جو تو پہنے تیری بیوی کو وہ پہنائے، اس کے لیے گھر کا انتظام کرے، بیمار ہو جائے تو علاج معالجہ کا انتظام کرے۔ اللہ کے نبی نے شوہر کو حقوق بتائے کہ اس کو مارنا نہیں، اس کو گالی نہیں دینا، یہ حقوق ہے۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے اور اس کا بیوی کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو، اور میں تمہارے سے بہتر ہوں، اچھا ہوں، اس لیے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر یہ عورت اگر بہن کی شکل میں ہے، بھائی کو ذمہ داری بتائی گئی، بہن کی یہ ذمہ داری تیرے ذمہ ہے، آخرت میں اللہ جنت دیں گے۔ بہن اگر بیوہ ہو گئی، اس کو اگر طلاق دی گئی، گھر واپس آئی تو پھر اس کی کھانے کی رہنے کی ذمہ داری کو اٹھاؤ۔ اگر یہ عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو ماں باپ کو جنت بتایا گیا، جنتی۔ بہن کی شکل میں ہے تو بھائی کو ذمہ داری دی، ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بتایا، بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق بتائے۔ او میری دینی ماں اور بہنوں، کیا کچھ نہیں دیا اسلام اور نبی نے تمہیں، کیوں اس نبی کے احسانات کو بھولتے ہو؟ کیوں اس نبی کے دین کا مذاق بناتے ہو؟ شادی سے پہلے سانچک اگر گھر میں کرے تو کس کی مغفرت ہوتی ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ کس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ شادی سے پہلے سانچک کرے تو کس کی مغفرت ہوتی ہے؟ کون سے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچتا ہے جو یہ کام ہے؟ اچھا جان دو دوسروں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا دلہن کی پہلی ڈیلیوری نارمل ہوتی بول کے پکا ہے کیا؟ سانچک ہوا شادی سے پہلے تو پہلی ڈیلیوری نارمل ہوتی؟ سب سے زیادہ ڈر تو یہی ہے نا آج معاشرے میں، ڈیلیوری کیسا ہوتی کہ ایسا بھی نہیں ہے۔
ना साचक करे तो दूल्हा दुल्हन का गुलाम बनता है, शायद ऐसा भी तो नहीं है। उधर धोले वाले के माँ बाप की मगफिरत नहीं हो रही, हज का सवाब उम्रे का सवाब नामे अमल में नहीं है। किसका रस्म, किसके काम है? उनके ही रस्म है जो आज अपनी गंदी जबानों से कोई राजा सिंह कुत्ता, कोई महाराज रामगिरी जो ऐसा कुत्ता, कोई नुपुर शुरमा कुतिया जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। कभी अम्मी आयशा के ताल्लुक से अपनी गंदी जबान चलाते हैं, कभी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। हुकूमत उनकी है, पुलिस उनके हक में फैसला कर रही है, अदालत उनका साथ दे रही है। कब तक? क्या मौत इनको आने वाली नहीं है? वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। मेरा अल्लाह कह रहा है कि ये जो जालिम कर रहे हैं काम अमल, अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। 100 साल जिएंगे, मरना तो एक दिन है। आखिरत क्या नहीं है? हिसाब किताब नहीं है। इन जालिमों की क्या सजा अल्लाह ने नहीं रखा आखिरत में? जिनका थूक हम चाट रहे हैं, शादी से पहले चौथी की रस्म, दूसरे दिन कलर खेल के 5 जुमाइया करने से क्या पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी जैसे बच्चे पैदा होते क्या? ख्वाजा अजमेरी जैसे बच्चे पैदा होते क्या? फातिमा आयशा सर की बेटियां पैदा होती क्या 5 जुमाइया बराबर करने से? क्या जिंदगी में कोई हादसा परेशानी नहीं आता क्या? शादी के दूसरे दिन देवर भाभी कलर डाल रहे हैं, माँ बेटी आपस में कलर फेंक रहे हैं, साली जीजू को जाके कलर डाल रही है, जीजू साली के ऊपर कलर डाल रहा है। शर्म नहीं आती उस दिन उस काम को करते हुए? तुम्हें खीर पूरियां पकाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ उन्हीं का गोबर ला के खाओ 12 रबीउल अव्वल के दिन, जिनका गोबर साल भर तुम अपनी जिंदगी में लीप लिए हैं। कभी फटाके फोड़ के, कभी तुम्हारे बच्चे पतंगा उड़ा के, कभी उनके सर के काम करके, कभी शादी से पहले मंजे। कोई जमात का इख्तिलाफ नहीं है, ना तो बरेलवी, ना तो अहले हदीस, ना तो देवबंदी तबलीगी। कोई मसलक के नजदीक ये शादी से पहले करने के काम नहीं है। कोई इस पे सवाब नहीं है, कोई इस पे आयत हदीस नहीं है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मेरे नबी ने फरमाया, दुनिया में जिसकी मुशाहबत इख्तियार करोगे, क़यामत में उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। इन्हीं के साथ उठना चाहते हो जो आज दुनिया में नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं। इन जालिमों के काम को करके तुम कौन सी कामयाबी हासिल कर लिए? जो आज ट्रेनों में मुसलमान ना तो बूढ़ों को देख रहे, ना जवानों को देख रहे, ना बच्चियों को देख रहे, ना मर्द को ना औरतों को देख रहे, ना हमारी मस्जिदों का अदब है, ना मदरसों की हिफाजत है, ना मुसलमानों के घर महफूज है। अभी भी अकल नहीं आ रही तुम्हें? क्यों जलील हम हो रहे हैं? क्यों हम इतनी जो है जिल्लत आज उठा रहे हैं? तो मेरी दीनी माँ और बहनों, तौबा करो। सीरत मीलादुन नबी मनाना नहीं है, अपनी जिंदगी उसके मुताबिक बनाना है। फिर तुम आशिक रसूल बोलो, फिर तुम खीरिया पूरी खाओ, फिर ईद बोल के मनाओ। हाँ, तू पहले नबी के नक्शे कदम पे चल, मेरे नबी के सर के बाल रख, मेरे नबी के सर के जिंदगी के हर वो अमल को अपना, फिर आशिक रसूल बोल के झंडा लेके फिर बाजारों में, फिर झंडियां लेके नारे लगा, फिर जुलूस निकाल, बर्थडे पार्टी करा, पतंगा उड़ाया, शादियों में नाच गाना हुआ, पूरे रस्मा पूरे ख्वाहिशात हुए, और 12 रबीउल अव्वल को आके हम इश्क नबी के गुलाम हैं, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल, खीर पुरिया खाएंगे, पकौड़ों को जलाएंगे। कौन जलते कौन खाते मालूम होता मरने के बाद। जन्नत के मेवे कौन खाते, जहन्नम में कौन जाते। खीर पुरिया खैसो वाले कहाँ जाते, नबी के दीन का काम करके मरे सो वाले कहाँ जाते। आई नहीं जी, जब से योगी मोदी की हुकूमत आई ना, बीजेपी का बहुत जुल्म हो गया मुसलमान के ऊपर। आपा भी बोल रही, खालू भी बोल रहा, जवान भी बोल रहा।
پہلی ڈیلیوری کا خرچہ اماں باؤں کے ذمے لگا رہے نا جی، یہ ظلم سمجھنے نہیں آیا۔ پہلی ڈیلیوری اماں باؤ کرنا کہتے بچی کے، کہاں لکھے سو ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ نہیں، یہ طریقہ کون سی کتاب میں؟ بخاری مسلم میں ہے، ترمذی نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں، داؤد میں ہے، ابو داؤد میں، کون سی حدیث میں ہے؟ انہوں کرے سو ظلم نظر آ رہا۔ وہ بچی کی شادی کر کے اماں باپ بھی سود خوروں کا سود نہیں پھیڑے، گھر بیچے سو، رہن میں رکھے سو، خزہ نہیں پھیٹا، لوگوں سے پیسے لیے سو نہیں پھیڑے۔ پہلی ڈیلیوری انوش کرنا، 5ویں مہینے کچھ بھیجا دیتے اماں کن، ذرا اچھے دواخانے میں بتاؤ بولو، ہاں پھر بعد میں کچھ بھی ہوا تو تم لوگ کا ذمہ دار دیکھو۔ اچھا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو نہیں، ہم بولے سر کا نہیں سنے نا، ہم وہ دواخانے کو بولے تھے، تم وہ دواخانے کو بتائے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ بچی والوں سے گاڑی، پیسہ، سونا چاندی، آج بچی کی شادی کرنے کے لیے بچی کے ماں باپ کو مسجد میں بھیک مانگنا پڑ رہا، ان کا گھر بیچنا پڑ رہا، سود سے پیسے لینا پڑ رہا، ولیمہ اچھا کرنے کے لیے، بچی کو جہیز میں سامان اچھا دینے کے لیے۔ یہ ظلم نہیں دکھ رہا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں، باتیں تو بہت ہے، میرے نبی کی زندگی سیرت کو سننے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنے تمہارے اوپر احسانات ہیں اسلام کے اور نبی کے، اپنے بچوں کو نبی کا سچا پکا عاشق بناؤ، جیسا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے امی بنائے تھے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے امی بنے تھے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے امی بنے تھے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے امی بنے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے امی بنے تھے۔ ایسے عاشق رسول تم بھی بناؤ، تمہارے بچے کچھ دین کا کام کرنے والے بنے، نبی کے دین کو دنیا میں عام کرنے والے بنے، اور تمہاری خوشی غم، تمہارا کھانا سونا، ہر وہ چیز اپنے نبی کی زندگی آج بھی محفوظ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ دعوے کر کے عشق محبت کے دنیا میں تو دھوکہ دے سکتے، آخرت میں نہیں دے سکتے۔ آخری بات سن لیجئے، عید میلاد النبی یہ دین میں، حدیث میں، قرآن میں یہ کوئی عید وغیرہ نہیں ہے۔ اچھی ہماری بات کو سن لیجئے، ہاسپٹل کھولنا اگر ہے کوئی سسٹر تو آپ جا سکتے ہیں، وہاں پر ذمہ داری آپ کو رہتی، کیونکہ ہماری جو سو بات اب یہاں پر ختم ہو رہی ہیں، اگر نہیں بیٹھ سکتے تو بیٹھ سکتے ہیں۔ قرآن میں، حدیث میں، نبی کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، اور تابعین ان کے بعد، تبع تابعین ان کے بعد والے 4 ائمہ کے نزدیک، کسی کے نزدیک یہ عید میلاد النبی نہیں ہے۔ اچھا سن لے کے جاؤ، ہاں چاہے تم پکوڑا تو بھی بول کے اٹھو، کوئی ہمارے کو مسئلہ نہیں ہے، وہاں بھی تو بولو، کیا بھی بولو، اور نبی کا گستاخ بولو، نبی کو نہیں چاہتے۔ ارے نبی کو کون نہیں چاہتا جی؟ کون سا ایسا مسلمان ہے؟ ابھی بمبئی سے، جن کو ہم اپنی موٹی زبان میں ہجڑے بولتے، ہم کنر، نہ تو وہ عورت ہے نہ تو مرد ہے، ایسے لوگوں کا ویڈیو بنا کے وائرل کرے، دیکھو فونوں میں، دوسرے چیزاں جیسا دیکھتے نا یہ بھی دیکھو، ان لوگ کا بول رہے بے شک ہم دین پہ نہیں چل رہے ہیں، ہم دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اگر ہمارے اسلام پر کوئی کتا، کوئی غیر مسلم اگر کچھ بولا، ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرا، ہم مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہونے نہیں دیں گے۔ کون نہیں چاہتے بولو؟ نبی سے کون محبت؟ شراب پینے والے کو بھی نشے میں بولو، ارے محمد حسین تو شراب پی کے تیری جورو کو گالی دیا نا، ارے اماں کی بہن کی بول کے، ہاں بازوک والے کی بہن کو، اماں کو نواز کے فاتحہ پڑھانا تیرے خاندان کے اصال ثواب میں، اس کو گالی دیا، اس کو گالی دیا نا، ارے اور ایک 100 روپے لے کے ایک پاکٹ پی، اور ایک جا کے کوارٹر لا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے بولو۔ شراب کی نشے میں بھی، انہی نشے میں رہ کے بھی اپنے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا،
ہمارے نبی کے بارے میں ایک جملہ بھی نشے میں نہیں بولتا. ایک نشے میں رہ کے بھی مسلمان اس کا گناہ بڑا ہے جو شراب پیا، لیکن نشے میں بھی انہیں ہمارے نبی کو کچھ برا بھلا نہیں کہتا. کون محبت نہیں کرتے بولو؟ ایک واقعہ لکھا ہوا کتابیں میں، ایک دلی میں چوروں کا ایک جو سا بڑا سردار تھا. ایک دن نکلا، کوئی پاکٹ وکٹ کس کی بھی نہیں مارا. ایک عیسائی کی، ایک انگریز آیا تھا امریکہ سے دیکھنے کے لیے لال قلعہ وغیرہ، چاندنی چوک، انڈیا گیٹ. وہ انگریز کی جیب کی پاکٹ مارا، بہت پیسے نکلے اس میں اور امریکہ کی کرنسی. اس کو خیال آیا، ارے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہ عیسائی ہے، اور کل قیامت میں ہمارے نبی کو ان کے نبی اگر شکایت کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا امتی ہو کر میرے امتی کے پیسے پاکٹ چرایا تھا، پیسے جو ہے سو چوری کرا تھا، اگر ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اگر ہمارے نبی کو بولے تو ہمارے نبی کو تکلیف ہو جاتی، ہمارے نبی کو بہت دکھ ہوتا یہ سن کے. اس لیے وہ چور کیا کرا، وہ آدمی کو جا کے پاکٹ پرس واپس کر دیا، سوری بولا میرے سے غلطی ہو گئی اور میں اس لیے واپس لایا ہوں. تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کل آخرت میں کہیں ہمارے نبی کو شکایت نہ کر دے تمہارا امتی میرے امتی کے پیسے چرایا. پھر وہاں سے نکلا، جاتے جاتے ایک بازار میں گیا، مسلمان کے جیب سے 2 روپے چوری کر کے لایا اور بولا کہ یہ میں اپنے بھائی کے پیسے چرایا ہوں. ایک چور کے اندر بھی نبی کی محبت کا یہ عالم ہے، نبی کی عزت کا اتنا جو ہے سو سینے کے اندر مرتبہ مقام اس کے اندر ہے. کون نہیں چاہتے؟ کیا یہ ضروری ہو گیا کہ خالی جھنڈے لے کے پھرے، کاما غیروں کے کرے تو انہوں عاشق رسول؟ ارے کھیر پوریا نہیں پکائے جی تم نسیم آپا، آئی پکوڑے ہیں کیا تم؟ انہی دیکھو، انہی پورے جنت کے درجے 7 طبقہ، اب اس کے کھیر پوریا پیٹ میں جانے سے پہلے فیصلے ہو گئے. آئی تم لوگ کا کھیر پوریا عید نہیں کرتے ہیں؟ آئی کیوں؟ نبی سے محبت نہیں ہے؟ آئی تم لوگ کا پکوڑے ہیں، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، کھیر پوریا کھائیں گے، پکوڑوں کو جلائیں گے، انہوں عاشق رسول ہو گئے. داڑھی کاٹنے والا واقع نبی کا گستاخ ہے عمل سے، لیکن اس کے سینے میں بھی نبی کی محبت ہے. ابھی حال ہی میں کتنے لوگ کا مسلمانہ، وہ رام گیری مہاراج کتا جو بمبئی کا پنڈت ہمارے نبی کی شان میں، وہ ایک پروگرام میں اس نے برا بھلا کہا. ہندوستان میں کتنے مسلمانہ جن کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے لوگ کا بھی جلوس میں شریک ہو کے بتائے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. واقع ہم نبی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے، نبی کے دین پہ نہیں چل رہے، لیکن نبی کی شان اور نبی کی بات میں اگر کوئی دوسرا زبان چلاتا ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے. کس کو محبت نہیں ہے؟ لیکن محبت کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. محبت بھی وہی چیز محبت ہوگی جو واقع قرآن اور حدیث میں محبت بتایا گیا ہو نبی سے. ہماری دادی، ہماری اماں عید کری تو وہ دین نہیں بنتا. کوئی جماعت کا امیر، کوئی جماعت کا مولانا جلوس نکالے تو وہ عید میلاد النبی نہیں ہے. ہماری بات اچھا سن کے جو، اس لیے مہینے میں ایک بار اجتماع ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کا، آئندہ پھر آپ کو بتانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو خلاصہ کر رہا ہوں. یہ آخری بات میں، آج سے 40 سال پہلے، میری عمر ہے 35 سال، میں اپنے بچپنے میں 12 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں جب میرے کو ہوش آیا تھا، جو سوچ بوجھ ایک انسان کو آتی ہے اس عمر میں اپنی آنکھوں سے اس دور میں نہیں دیکھا تھا 12 ربیع الاول کی بھی کوئی عید ہوتی تھی، کوئی جلوس نکلتا تھا، کوئی جھنڈیاں بازاروں میں گلیوں میں لگانے کا اہتمام ہوتا تھا، کوئی ایسا جو سو نعرے بازی ہوتی تھی. اجی 40 سال پہلے یہ کام نہیں ہوتا تھا، مسلمان نہیں کرتے تھے. کیا ان لوگ کا مسلمانہ نہیں تھے؟ انہوں نبی کا کلمہ نہیں پڑھنے والے تھے؟ ان کو نبی کی زندگی نہیں معلوم تھی؟ کیا انہوں نبی پہ درود سلام پڑھنے والے نہیں تھے؟ فاتحہ نماز کے نہیں تھے؟ پھر ان کو طریقہ نہیں معلوم تھا یہ محبت کرنے کا جو آج ان کو معلوم ہو گیا، جو سال بھر غیروں کا تھوک چاٹ کے 12 ربیع الاول کو آ گئے ہم نبی کے عاشق ہیں، غلام ہیں. ہمارے تک جتنا بھی دین آیا کس کے ذریعے سے آیا؟ صحابہ کے ذریعے سے آیا. میرے نبی کے شادیاں کتنے ہوئے؟ کون بتائے جی؟ صحابہ بتائے.
صحابہ کے ذریعے سے حدیث پہنچی نا ہمارے کو. نبی کے بیویوں کے نام کیا تھے کون بتائے؟ حدیث کے ذریعے سے ہمارے تک ان کے نام پہنچے. کتنے بیویاں، ان کے نام، کتنے شادیاں. میرے نبی کے نواسے کتنے تھے، ان کے نام کیا تھے کون بتائے؟ صحابہ بتائے. قرآن اور حدیث ہمارے تک کیسا پہنچا؟ صحابہ پہنچے. میرے نبی فجر کیسی پڑھے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کون بتائے؟ صحابہ بتائے. میرے نبی کتنی جنگ میں شریک ہوئے، کتنی جنگ اور معرکے میں جہاد کرے کون بتائے؟ صحابہ. میرے نبی کی مکہ کی زندگی کیسی تھی، ہمارے تک کیسا پہنچی؟ صحابہ بتائے. مدینے میں ہجرت کر کے 10 سال کی زندگی کیسی تھی کون بتائے؟ ہمارے نبی کو، ہمارے نبی کی سیرت صحابہ بتائے. میرے نبی کی وفات کیسا ہوئی، کیسا معلوم ہوا؟ صحابہ بتائے. میرے نبی کی ولادت کیسا ہوئی؟ دودھ پلانے والی کا نام کیا؟ اونٹنی کس کی تھی؟ ماں کا نام، باپ کا نام، دادا دادی، نانا نانی کا نام کس قبیلے سے تھے؟ کتنی عمر آپ کی زندگی کی آپ مکمل کرے. آپ کا حج کیسا تھا، آپ کا عمرہ کیسا، آپ کا ہنسنا کیسا، آپ کا رونا کیسا، آپ کا گھر میں رہنا کیسا، باہر رہنا کیسا، آپ کا سلام کا انداز کیا، مسافہ کیسا، گھر سے کیسا نکلتے تھے، گھر میں داخل کیسا ہوتے تھے، خوشی کیسا مناتے تھے، غم میں کیا کیفیت ہوتی تھی، چلتے تھے کیسا، بیٹھتے تھے کیسا، کھاتے تھے کیسا، پانی کا طریقہ پینے کا کیا تھا، کپڑے کیسا پہنتے تھے، کون سا کلر کپڑوں میں پسند کرتے تھے. یہ پوری نبی کی 63 سالہ زندگی ہمارے تک، امت تک کیسا آئی؟ صحابہ کے واسطے سے آئی. صحابہ کے واسطے سے ہمارے نبی کی زندگی اور دین، میرے نبی کی 63 سالہ زندگی، صبح شام میرے نبی کے داڑھی میں 17 بالا سفید ہو گئے تھے، یہ بتانے والے صحابہ. میرے نبی بیچ کی مانگ نکالتے تھے، یہ بتانے والے صحابہ. میرے نبی کے زلف یہاں تک تھے، کان کی لو تک، یہ بتانے والے صحابہ. میرے نبی کا چہرہ ایسا، میرے نبی کا سینہ خشادہ، آپ قدم رکھتے تھے بہت عاجزی سے، آپ چلتے تھے ایسا، سواری پہ بیٹھتے تھے ایسا. جس سواری پہ میرے نبی سوار ہوئے وہ اونٹنیوں کے بھی نام ہے، وہ گھوڑوں کے بھی نام ہے، وہ گدھوں کے بھی نام ہے. جو گدھے کچر پہ میرے نبی سواری کرے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. میرے نبی کے دانتوں میں ایک ساند تھی، میرے نبی کے سینے پہ کوئی بال زیادہ نہیں تھے، ایک باریک دھاری کی طرح تھی. میرے نبی خوش ہوتے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، روتے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، یہ سب بیان کرنے والے صحابہ. تو آج کا یہ پیٹ بھرو، جیب بھرو، حلوے کا پجاری، کھیر پوریوں کا بھکا، انہی میلاد النبی کی عید بول کے انہی بتایا تو ہم کیسا مانیں گے؟ جب صحابہ پوری نبی کی زندگی امت تک پہنچا سکتے ہیں تو نبی کے دور میں یہ کام ہوا تھا کیا یہ نہیں پہنچا سکتے تھے؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ میرے نبی کی زندگی میں نہیں آئی. ربیع الاول کا مہینہ میرے نبی مکے میں تھے، وہاں پر بھی آتا تھا. مدینہ ہجرت کر کے وہ مہینہ وہاں پر بھی آیا. 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی آتی تھی ربیع الاول کے مہینے میں. کیا آج ہی چاہ رہی کیا یہ مہینہ آج ہی چاہ رہا کیا؟ میرے نبی کی زندگی 63 سالہ زندگی میں ہر سال مہینہ یہ آیا، ہر مہینے میں 12 تاریخ آئی. کبھی زندگی میں آپ نے نہ خود عید میلاد النبی بنایا، نہ صحابہ کو حکم دیا اے صحابہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں فرارے جھنڈے ڈنڈے بنڈے لگا دو، چاند تارے کے جو ہے سو پورے تاغوں سے بن کے جو ہے سو پورے گلیاں سجاؤ، ہر گھر پہ جھنڈا لگاؤ. اور صحابہ کل میلاد النبی میرا پیدا ہوا سو دن ہے، کن کن سواریاں ہیں، اونٹا گھوڑے گدھے، پورے لوگ آؤ ہم مسجد نبی سے جلوس نکلیں گے. ابو بکر تم نعرے لگانا دیکھو عشق محبت کے، عمر تم نبی کے غلام ہے بولنا دیکھو، عثمان علی تم پتی پتی پھول ہے یا رسول بولنا تمہارے ذمہ ہے. دیکھو کیا ہمارے نبی کرے، کیا حکم دیے؟ ہمارے نبی کے زندگی میں یہ نہیں ہوا. صحابہ کے دور میں بھی 12 ربیع الاول کا مہینہ تاریخ آئی. خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین،
चार अइम्मा, इमाम मालिक, अहमद बिन हम्बल, अबू हनीफा, शाफी रहमतुल्लाहि अलैह, इनके दौर में भी ईद मिलादुन नबी ना मनाते थे, ना तो जो सो जुलूस होता था। ये बिदआत है। मन अहदसा फी अमरीना मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो हमारे दीन में अपनी तरफ से कोई चीज़ दाखिल करते हैं, डालते हैं, जो हम हुक्म नहीं दिए, फहुवा रद्दुन, वो रिजेक्ट है, मरदूद है। वकुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर वो नई चीज़ बिदात है। वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, वो गुमराही और वो बिदत आदमी को जहन्नम तक लेके जाती है। आज का ये खीर पूरियों का पुजारी सहाबा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा, अरे अबू बकर को नहीं आया था ईद मिलादुन नबी मनाना, जब उन्हें पूरी ज़िंदगी पहुंचा सकते हैं तो क्या ईद मिलादुन नबी ये जुलूस भी है बोल के नहीं बताते थे। 40 साल पहले, 30 साल पहले 12 वफात की ईद बोल के मनाते थे, 12 वफात। अब वफात में क्या रहता, ज़रा गम रहता, ज़रा गम दुख रहता। अब ये जेब भरो पेट भरो, अब ये हलवा खीर पुरिया कैसा खाएंगे। अब 12 वफात जाके ये ईद मिलादुन नबी, अब इसमें जेब भी भरता, बयाना करेंगे, पेट भी भरता, हर घर से खीर पुरिया घी डाल के बने। सो ये मेरा पेट का मसला है बोलना खीर पूरियों के पुजारी, मेरे जेब का मसला बोल, लाता पड़े तो पैसे मिलते। बयान अच्छा, सीरत तो नबी के जलसे में सीरत भी कहाँ बयान कर रहे। वो पकोड़ा है, वो वहाबी है, वो बाजुक वाला है, उसको बच्ची नको दियो, उसके पीछे नमाजा नको पढ़ो, वो मक्के के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, उन्हीं काफिर है। नबी की कोई सीरत नहीं सुनाया 1 घंटे में, उन्हीं पकोड़ा वहाबी बोल के एक 10,000 रुपये लिफाफे में डाल लेके चल गया। ये इसका मसला है, ये पेट का जेब का मसला है, ये दीन नहीं है। अगर ये दीन होता तो जैसा नबी का पूरा जिंदगी पूरी सीरत हमारे ताकाई सहाबा भी करते थे। ईद मिलादुन नबी कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ईद है। ईद उल फितर जो रोज़े रखने के बाद पहली शव्वाल की तारीख, ईद उल फितर शुक्राने के तौर पे, या अल्लाह तेरा शुक्र है सेहत के साथ हम रोज़े रखे, ये ईद है तुम्हारी, अल्लाह दिया है। ईद उल अज़हा, बकरा ईद की ईद, कुर्बानी की, ये 2 ही चीज़ा है। ना बड़ों की ईद, ना छोटों की, ना अम्मा की, ना बावा की, ना खाला की, ना खालू की, ना ईद मिलादुन नबी, ना ईद गौसे पाक, ना ईद ख्वाजा अजमेरी, ये कोई सी ईद नहीं है, ये बिदात है। अगर किसी का दम है तो चैलेंज देता हूँ मैं, इस अमल को ईद है कुरान से, सहाबा से और बुजुर्गान दीन से साबित करके बताए, हम खुद बयान करेंगे, हाँ भाई ये ईद है, हम छोड़ दिए थे, तौबा कर रहे, अब से करेंगे बोल के। ये सब बिदात है। जब से बेटे ये लोग खीर पूरियों के पेट भरू जेब भरू पुजारियाँ ये जुलूसा निकालना शुरू करे, ये गैर मुस्लिमों को क्या मालूम था हनुमान जयंती 40 साल 30 साल पहले हमारे कोई खाला है यहाँ बैठे, सो बोलें दो, मौल साहब करीम मौल साहब सही बोल रहे, उनकी हनुमान जयंती की ईद आती थी, कब आती थी क्या नहीं मालूम। उनके राम पैदा हुए सो राम जयंती कब आती थी उनको नहीं मालूम था। ये लड़ाइयाँ झगड़े कब से पैदा हुए, हम लोग का डीजे लगा के नारे लगा के उनके मंदिरों के सामने, उनके घरों के सामने नारे लगा के उनको जला के हम रास्ता खोले फितने फसाद का। अब उन लोगों की हुकूमत, पुलिस उनकी, अदालत उनकी, सब कुछ उनका न है। अब इन लोग का हनुमान जयंती के नाम पे मस्जिदों पे जाके कलर फेंक रहे, मस्जिदों को तोड़ रहे, हनुमान जयंती में हम मुसलमानों को गालियां दे रहे। आज उनकी हनुमान जयंती, उनके गणेशों में, दीपावली में मुसलमानों को डरना पड़ रहा। अब मिलादुन नबी का जुलूस भी तारीख बदल दी, हुकूमत नको गणेशा हमारे है, तुम्हारे ईद मिलादुन नबी का जुलूस 12 को नको 19 को निकालो बोल के। आज एक हैबत हो गई। अब इनके 10 दिन गणेशों में क्या होता कि मुसलमानों को कौन मारते, कि हमारे मस्जिदों पे क्या होता कि ये सब कौन रास्ता निकाले, यही बिद्दतिया, यही जेब भरू पेट भरू मौलसाबा, यही खीर पूरियों के भूखे जो दीन और नबी की इश्क मोहब्बत के नाम पे अपना पेट भरने की वजह से नौजवान बच्चों को भड़का के जज्बे में लाके, अरे हम इश्क मोहब्बत में ऐसा करना वैसा करना, क्या मोहब्बत नहीं करते क्या हमारे नबी से, हम शादियों में इतने पैसे लगाते, घरों में लगाते, क्या हमारे नबी से मोहब्बत नहीं है, क्या उन्होंने पकोड़े हैं नहीं करते। ये भड़काऊ भाषण बयाना दे के
یہ جلوسہ جب سے نکال رہے اس وقت سے ہی یہ ان کی ہنومان جینتی میں، رام جینتی میں، ان کے تہواروں میں دنگے فسادہ ہو رہے. راستہ کون بتائے؟ یہی پیٹ بھرو جیب بھرو، یہ چورا، یہ کھیر پوریوں کے، یہ بڑوں کی فاتحوں کے بھوکے، ان لوگوں کی طرف سے ہمارے ملک کے حالات خراب ہو رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کرنے کے کام کیا ہے؟ نبی کی زندگی آج بھی محفوظ ہے. میرے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. یہی میلاد النبی، یہی سیرت کا پیغام ہے اور تقاضا ہے نبی سے محبت کرنے کا. اب تک جو زندگی میں کمی کوتاہیاں ہو رہی تھی، توبہ کرو. اپنے شادیاں، اپنا کھانا کمانا، اپنے کپڑے پہننا اتارنا، اپنا سونا جاگنا، اپنا باتھ روم میں جانا آنا، اپنی خوشی اور غم نبی کے سنت اور سیرت کے مطابق کرو. یہی پیغام ہے نبی کی زندگی کا، دنیا میں آنے کا اور نبی سے محبت کرنے کا. درود پاک کی کثرت کرو، سلام پڑھو. زندگیوں میں کون سی سنت چھوٹ رہی؟ مسواک کی سنت، تو اس پہ عمل کرو. کون سا عمل نبی کا چھوٹ رہا، اس پہ عمل کرنے کے ارادے کرو. یہی اصل پیغام ہے. اس کے علاوہ یہ جو چیزیں ہوتی نبی کے عشق محبت کے نام پہ، یہ بدعت ہے. اس پہ ثواب نہیں، گناہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.